کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. جب پہلی دفعہ میں نے ان کو ممبر پہ سنا اور کچھ باتیں سنی تو ہمارے لیے وہ باتیں ایسی تھی کہ کیونکہ پہلی دفعہ سننے والی تھی اور جس طرح وہ بیان کر رہے تھے تو ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ یار یہ تو پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں، سرتن سے جدا ہونے والی بات. ہمارے کچھ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ بھائی کہ آپ اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ یہ باتیں کیوں نہیں بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس سے فسادات پیدا ہوتے ہیں. تو پہلے کیا کم فسادات؟ اللہ معاف کرے میں خود وہ باتیں کروں گا کہ جو میں نے دیکھی ہیں. قبضے کی زمین پر مسجد بنتی ہے اور اس کا ایک مولوی صاحب ہوتا ہے، وہ سسٹم بناتا ہے، چلاتا ہے. اس کے کچھ نہیں ہو کہ مولوی وہی مشہور ہے، پنکھے تو بڑے دیکھے، اس پنکھے کی بات کچھ اور ہے، جیسی تو بڑے دیکھے، ایسی کی بات کچھ اور ہے. کہنے کا مقصد ہے جس میں جذبات ہے وہ بندہ کافر ہے. اس وقت جو موقف ہے نا وہ بات کرنے کا یہ کہ یار دیکھو بچے کو ڈنڈے کے زور پہ حافظ نہیں بناؤ، ڈنڈے کے زور پہ اس کو عالم نہیں بناؤ. اگر وہ عالم بننا چاہتا ہے تو تب اس کو عالم بناؤ. صحیح بات. تب وہ قابل بھی نکلے گا، تب وہ سمجھدار بھی نکلے گا، تب وہ دین کو پڑھے گا بھی سمجھے گا. ہم لوگ کہتے تھے بھائی تبلیغی جماعت سے وہ تبلیغی چھوڑو، اس کے علاوہ بھی ہم دیوبندی کٹر بابا وہی فساد اور کافر شیعہ کافر، جو نہیں مانے وہ بھی کافر. ٹھیک ہے، جو نہیں مانے وہ بھی کافر والے زبردست. ٹھیک ہے. گوگل پڑھنا شروع کیا، ایک دوست وہ عالم بن رہا تھا، اس کو سینڈ کیا، وہ کہتا گوگل صحیح ترجمہ ہی نہیں کرتا. اللہ ہو، گوگل صحیح ترجمہ ہی نہیں کرتا. دادا میرا بریلوی، پردادا میرا بریلوی، میں بھی بریلوی. باپ میرا دیوبندی، دادا میرا دیوبندی، پردادا دیوبندی، میں بھی دیوبندی. میں مسلمان نہیں بنوں گا. ہمیں مسلمان اس بندے نے بنایا، ہمیں مسلمان اس بندے نے بنایا. ٹھیک ہے نا، اس بندے نے آ کے بتایا کہ مسلمان سے لوگ. اب ان کا جب کچھ نہیں ملتا پھر ان کے اعتراضات کیا ہیں. ان کے اعتراضات بھائی وہ عمران خان کو برا کہتا ہے، بھائی وہ ایک الگ چیز ہے یار، وہ ایک الگ معاملہ ہے. وہ نولی کی سائڈ، بھائی وہ ایک الگ چیز ہے. اینڈ میں یہی کہنا چاہوں گا پاپا جانی آئی لو یو، پاپا جانی آئی لو یو. باقی ہمارے جتنے بھی علماء ہیں جو اپنا اپنا چورن بیچ رہے ہیں، بیچتے رہو اسی طرح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام جناب. کیا نام ہے بھائی جان آپ کا؟ محمد اسامہ، حافظ محمد اسامہ. حافظ محمد اسامہ. جی حافظ محمد اسامہ بھائی کہاں سے آئے ہیں؟ سر میں بیسیکلی ہوں کوئٹہ بلوچستان سے، لیکن اس وقت جو ہے لاہور سے آ رہا ہوں آپ کے پاس. ٹھیک ہو گیا. دراصل انجینئر صاحب کی شروع میں جب ویڈیوز دیکھنا شروع کی تو مجھے یقین مانے، کیونکہ شیعہ سنی فسادات اس لیول پہ تھے. پھر میں جدھر سے بلانگ کرتا ہوں، میں نے پھر کچھ چیزیں دیکھی، کچھ فیملیز میں بھی تھی، کچھ آس پاس بھی تھی. تو وہ چیزیں دیکھنے کے بعد نا خود باقاعدہ اس چیز پہ بہت سے تھے جو ہمارے کٹر دیوبندی ہوتے ہیں جس طرح کے، تو ہم لوگوں نے وہ ساری چیزیں سسٹم مطلب دیکھے، ریسرچ پیپر دیکھے، اس کے حوالے سے دیکھا. پھر سنا گیا کہ بھائی ایک شخص ہے اس کے بارے میں اس سے نہ سنا کرو. انجینئر صاحب سے پہلے تھے ایک مولانا اسحاق صاحب والبن، جی سفید داڑھی والے. جب پہلی دفعہ میں نے ان کو ممبر پہ سنا اور کچھ باتیں سنی تو ہمارے لیے وہ باتیں ایسی تھی کہ کیونکہ پہلی دفعہ سننے والی تھی اور جس طرح وہ بیان کر رہے تھے تو ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ یار یہ تو پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں، سرتن سے جدا ہونے والی بات ہے. یہ تو وہ باتیں ہو رہی ہیں. بالکل. کیونکہ پتہ نہیں تھا، پڑھے نہیں تھے. حالانکہ خود بھی 5-6 سال مدارس میں گزارا ہے، مدارس کی سسٹم بھی دیکھیں، لیکن جتنے بھی پلیٹ فارم دیکھے، جتنے بھی لوگ دیکھے، جتنے بھی ممبر دیکھے، جتنے بھی حساب کتاب دیکھے، ان سب میں جو ہے نا ایک چیز مزیدار لگی انجینئر صاحب کی. انہوں نے ایک چیز بتائی. ٹھیک ہے. اب ان پہ کچھ لوگ رکھتے ہیں کہ بھائی ان کو عربی نہیں آتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی حدیث کا صحیح ترجمہ نہیں کرتے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ گستاخیاں کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ویڈیو کی جو یقین مانے جتنا زبردست واقعہ کربلا انہوں نے بیان کیا شاید کسی نے نہیں کیا اب تک. اللہ اکبر. جتنی زبردست انہوں نے اس وقت دین کے کسی بھی پہلو سے دیکھ لیا جائے، احادیث کے حوالے سے دیکھ لیا جائے، کسی بھی حوالے سے دیکھ لیا جائے، جتنا بہترین انہوں نے بیان کیا شاید اب تک میرا نہیں خیال ہے کہ کسی نے بھی اس لیول پہ بیان کر سکیں یا کیا ہے، حق ادا کیا ہے. ایک چیز اب ہمارے کچھ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ بھائی کہ آپ اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ یہ باتیں کیوں نہیں بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس سے فسادات پیدا ہوتے ہیں. تو پہلے کیا کم فسادات ہیں؟ پہلے کم فسادات ہیں. فسادات تو بالکل بھی کم نہیں ہے نا. دیکھیں شیعہ سنی فساد ادھر چل رہا ہے. انجینئر صاحب تو کہتے ہیں امتی بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ، صرف ایک متحد ہو جاؤ. انہوں نے کب کہا کہ کوئی فرقے کے ہو جاؤ؟ یہ تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو چل رہا ہے سارا صحیح، سب جنتی ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے تو کسی کو کافر نہیں کہا. انہوں نے تو اپنے ساتھ دیوبندی یا یہ تو فلانا تو ڈمکانا تو نہیں لگایا. ٹھیک ہے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. میں خود وہ باتیں کروں گا کہ جو میں نے دیکھی ہیں. قبضے کی زمین پر مسجد بنتی ہے اور اس کا ایک مولوی صاحب ہوتا ہے، وہ سسٹم بناتا ہے، چلاتا ہے. آپ کے پلیٹ فارم اس پر ایک بات اور بھی میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے کچھ علماء حضرات ہیں، ان کے لیے بھی میں ایک چیز کہوں گا کہ یار دیکھیں سب سے پہلے تو آپ پہلے دین کو سمجھیں، دین کو پڑھیں. ہر سال لاکھوں کی تعداد میں علماء فارغ ہو رہے ہیں، حفاظ فارغ ہو رہے ہیں. وہ کدھر جا رہے ہیں؟ وہ کدھر جا رہے ہیں؟ صحیح ہے. جو فارغ ہو رہے ہیں ان میں سے بھی دیکھیں کہ ان کے 8 سال جو انہوں نے جس کی یہ بات کرتے ہیں نا کہ انجینئر صاحب کی ڈگری نہیں ہے، جن کے پاس ڈگری ہے ان سے آپ پوچھیں نا
100 की तादाद फारिग होती है बुखारी शरीफ के आखिरी दौरे में, 100 की तादाद फारिग होती है। 100 की तादाद में से कितने लोग आप मुझे बताएं कि आके मिंबरों को संभालते हैं? कितने लोग इस काबिल होते हैं कि मिंबर को संभाल सकें? सही। मिंबर को संभालने वाले लोग कम है। हमारा ये मिंबर जो है नबी का मिंबर है, ठीक है, इसको नबी की अमानत समझ कर इस पर बैठे और इस पर बात करे, फिर समझ में भी आती है। हमारे आजकल अल्लाह माफ़ करे, बस इसमें वो एक बड़े प्यारी एक बंदे ने बात की बड़े प्यारे अंदाज में, कहता है आजकल के पता है कौन सा मौलवी मशहूर है? बात उसकी कुछ नहीं होगी, मौलवी वही मशहूर है, पंखे तो बड़े देखे, इस पंखे की बात कुछ और है, जैसी तो बड़े देखे, इस जैसी की बात कुछ और है। कहने का मकसद ये जिसमें जज्बात है वो बंदा काबिल है, बात में दम नहीं होगा, बस वो जज्बाती उछल उछल के बोल रहा होगा। लास्ट टाइम एक दफ़ा मैंने रमज़ान में एक मौलवी साहब को कहते हुए सुना, मस्जिद के अंदर बच्चे थे शरारतें करते थे, क्योंकि तरावी में हर मस्जिद में होता है बच्चे होते हैं, इस इन्हीं की रौनक इन्हीं की वजह से ऐसे ही है। अब बच्चे आते हैं शरारतें करते हैं। जब बच्चे शरारतें कर रहे होते हैं तो उस वक्त क्या चल रहा होता है, वो लोग आसपास लोग आके कह रहे होते हैं कि भाई इन बच्चों को बाहर निकालो, तो मौलवी साहब के कह रहे हैं अब के बाहर जिस बंदे ने ये किया उसको ये कर देंगे। भाई तू मिंबर पर बैठ के अल्लाह के नबी अल्लाह के दीन अल्लाह के नबी के दीन के मिंबर पर तू बैठ कर तू ये बात क्या कर रहा है? तू ये बच्चे को प्यार से भी बता सकता है हमारे नबी ने कभी तरबियत की कि तू उनको गुस्से से डांट या उनको गालम गलौज कर या उनको तनकीद कर, क्योंकि ये बच्चे तो छोटे हैं, जब ये बड़े होंगे तो यही आके आगे जब अगर हम ही इनको मदारिस से बाहर निकालेंगे तो किस तरह होगा? बिल्कुल सही। दीन की तरफ दीन की मुख्तलिफ इंजीनियर साहब को जब मैंने सुना, मैं पर्सनली अपना बताऊं तो मैंने अच्छा, जब पहले जी, जी। पर्सनली तो मैं आपसे सुनता हूँ, आपने अपने जज्बात आगे रख दी है। जी जी। पहले तो आप ये बताएं कि अब लाहौर में क्या कर रहे हैं आजकल? सर मैं बलूचिस्तान से ताल्लुक था। जी जी, मैं बलूचिस्तान से ताल्लुक था। वालिद साहब के इंतकाल के बाद लाहौर आया, भाई साहब थे, भाई वगैरह माशाल्लाह मेरे कट्टर तबलीगी जमात के अल्हम्दुलिल्लाह, देवबंद से ताल्लुक। तबलीगी जमात है, ठीक है। वालिद साहब के जो मेरे ताए हैं सगे वो शिया थे, फोत हो गए। वो कैसे? छोड़ दें इन बातों में, अच्छा, बाजी अच्छा। में नहीं जाते हम लोग, जो है उस पर मैं आपसे फिलहाल ठीक है, डिस्कस ठीक करता हूँ। ठीक है, मैंने खुद ने अल हसनैन में कुछ वक्त गुजारा, तरगीमिल साहब के मदारिस में, ठीक। उधर से पढ़ा कुछ, फिर उसके बाद फातिमा मस्जिद है, मुफ्ती इस्माइल साहब होते थे, उनके मदारिस में थोड़ा वक्त गुजारा। सही है। फिर उसके बाद अपने मल्ले की मस्जिद से मैंने हिफ्ज़ किया। ठीक है। ठीक है, उस हिफ्ज़ करने के बाद फिर ज़िंदगी की मामलात में घुसते घुसते घुसते, क्योंकि भाई की ख्वाहिश थी कि यार आलिम बन जा। मैंने कहा यार एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, मैं इसको नहीं संभाल सकता, मैं इस काबिल नहीं हूँ। मैंने जो हिफ्ज़ कर लिया शायद मैं उसके भी काबिल नहीं था। अल्लाह पाक ने शायद मुझसे कराना था, अल्लाह पाक मुझे माफ़ करे, कमी पेशी माफ़ करे, मेरे से जो गलतियाँ कोताही अल्लाह पाक उसमें मुझे माफ़ करे। आमीन। मेरा इस वक्त जो मौक़िफ़ है ना वो बात करने का ये कि यार देखो, बच्चे को डंडे के ज़ोर पे हाफिज़ नहीं बनाओ, डंडे के ज़ोर पे उसको आलिम नहीं बनाओ। अगर वो आलिम बनना चाहता है तो तब उसको आलिम बनाओ। सही बात। तब वो काबिल भी निकलेगा, तब वो समझदार भी निकलेगा, तब वो दीन को पढ़ेगा भी, समझेगा भी। क्लास में 100 की तादाद में से सिर्फ अरबी का आ जाना इल्म नहीं है, अरबी को पढ़ लेना इल्म नहीं है। बिल्कुल सही। मैं कोई बहुत बड़ा मुल्ला हाजी कुछ भी नहीं हूँ, शायद मुझसे गुनाहगार घटिया तरीन बंदा इस दुनिया में कोई ना हो, लेकिन कहने का मकसद ये कि हमें जो दीन है ना हमारे बच्चों को कम से कम सही बताया जाए। हमारे किसी बच्चे को अगर कह दिया जाए कि आज जो बच्चे इस मस्जिद में नमाज़ पढ़े, तो वो आगे से पता है क्या कहता है, हमारी इस मस्जिद में नमाज नहीं होती। भाई सही बात। किस लिए नमाज नहीं होती है? ये किस यही रोना तो हम भी रो रहे हैं सर, इधर। किसने कहा ये चीज़ क्या है? किसने है बताई? किसने? मिंबरों से ये बात गई है। अब इस बच्चे को क्या पता है कि किस मस्जिद अल्लाह का घर है कि किसी चौधरी का घर है, किसी वडेरे का घर है? मस्जिद अल्लाह का घर है, लेकिन अब मस्जिद अल्लाह का घर नहीं रहा है, अब वो मौलवी साहब का घर है, चौधरी साहब का घर है। फलाने चौधरी साहब आएंगे तो नमाज कड़ी होगी, हाजी साहब आएंगे तो नमाज कड़ी होगी, नहीं तो नमाज भी 5 मिनट लेट है। ऐसे बिल्कुल ऐसे ये रोना तो हम भी रो रहे ये हैं। दीन है ना, जो दीन है। इस प्लेटफॉर्म पे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक चीज़ समझ में आई है कि जो चीज़ इसने खुल के बयान की है, मैंने खुद ने पर्सनली जब पहली दफ़ा अली साहब को सुना तो मैं कैसे सुना, कैसे तारुफ हुआ, ये भी तो बताएं। एक कश्मकश से कैसे निकले? एक चीज़ ऐसे हुई ना कि एक वीडियो मेरे सामने आई, ठीक है, जिस पे गालिबन वो बात कर रहे थे जो हमारे उलमा हज़रात कहते होते हैं, अगर ये बातें हम शेयर करेंगे तो उम्मत में इंतशार फैलेगा। ठीक है, उम्मत में क्या होएगा? इंतशार फैलेगा, खलल पैदा होंगे। वो सुन लिया, सुनने के बाद मैंने सुना अरे ये क्या बंदा है, ये तो पागल है यार, ये क्या बातें कर रहा है, अजीब बंदा है, पता नहीं, ये तो मुर्तद है, पता नहीं क्या है। क्यों? हम लोग तो वो थे खास कट्टर लोग थे, हम लोग तो कहते थे भाई तबलीगी जमात से वो तबलीगी छोड़ो, उसके अलावा भी हम लोग देवबंदी कट्टर बाबा वही फसाद, और काफिर शिया काफिर, जो नहीं माने वो भी काफिर, ठीक है, जो नहीं माने वो भी काफिर वाला हिसाब, जबरदस्त। ठीक है। उसके बाद इंजीनियर साहब को सुनना शुरू किया, फिर बीच में चीज़ें पढ़ना शुरू की। फिर इंजीनियर साहब को यार का हिम्मत की बड़ा हौसला की, एक दिन में नहीं सुना, बड़ा वक्त लगा, बहुत वक्त लगा, तकरीबन 4 से 5 साल से मैं इनको सुन रहा हूँ, ठीक है, 4-5 साल से सुन रहा हूँ। जिस वक्त में ये इनकी मतलब ये सिस्टम तो उस वक्त अभी तो माशाल्लाह बहुत बेहतर है, इससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ जब ये बहुत छोटा सा एक सिस्टम था और ये लगाते थे और बहुत यंग से थे, मतलब कमज़ोर भी थे उस वक्त। हाँ, मैं उस वक्त पे इनको देख रहा था, इनको सुन रहा था। फिर मेन चीज़ थी इनकी एक वीडियो मैंने देखी, वीडियो देखने के बाद मैंने आस्ता आस्ता कहा यार ये हदीस बोल तो हदीस रहा है, गलत तो नहीं बोल रहा है। गूगल करता हूँ, गूगल पढ़ता हूँ, गूगल किया, गूगल पढ़ना शुरू किया। एक दोस्त वो आलिम बन रहा था, उसको सेंड किया, वो कहता गूगल सही तर्जुमा ही नहीं करता है। अल्लाह अकबर।
गूगल सही तर्जुमा ही नहीं करता। फिर क्या भाई वो जो है उर्दू जो बता रहे, जो इंजीनियर साहब उर्दू बताते हैं उसकी उर्दू में और तुम्हारी उर्दू में फ़र्क है। अब मेरे जैसा बंदा क्या है, इस जैसा बंदा क्या, जिसको पता ही नहीं, जिसको अरबी का पता ही नहीं, उसने कहना मौलवी साहब ठीक कह रहे हैं, क्यों भैया ने 8 साल लगाए ना, ऐसे इसने 8 साल लगाए। सही है, तो बिल्कुल 8 साल लगाना मकसद नहीं है, बिल्कुल मकसद ये कि जो आप 8 साल लगा रहे हैं उसको प्रॉपर लगाओ, जो दीन का आपने पकड़ा फिर हक सच बोलो, फिर एक गर्दन इधर से नहीं इधर से भी कट जाए। क्यों आपने अपने आप को इस काम के लिए वक्फ कर लिया? जब आपने दीन के लिए वक्फ कर लिया तो फिर दीन के लिए वक्फ हो जाओ। सही बात, जिधर इंजीनियर साहब पे हो रहे हैं, मुझे पता है मेरे इस बयान के बाद अगर कुछ लोग देखेंगे मेरे खानदान में मामलात होंगे जो होंगे, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता है, अल्लाह अकबर, मुझे इसलिए फर्क नहीं पड़ता है, मैंने अपनी कब्र में जाके जवाब देना है। सही बात है, मैंने बिल्कुल किसी की सही, कब्र में नहीं सोना, ना किसी शख्स ने मेरी कब्र में आके सोना है। बिल्कुल सही जब मेरी कब्र में किसी ने आके नहीं सोना है तो मैं क्यों किसी की उस पर करूं? मेरा फायदान नहीं करता था लेकिन अब कर रहा हूँ, रफायदान भी कर रहा हूँ। माशाल्लाह क्यों? मुझे पता चला, मुझसे ये चीज़ें छुपाई गई थी। मैंने एक दफ़ा मेरे इमाम साहब थे, वो अहले हदीस की मस्जिद में मैं जा रहा था नमाज़ पढ़ने, कहते उनकी मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाओ। मैंने पूछा क्यों नहीं गए? कहते उनका तो वज़ू नहीं है। मैं कहा वो कैसे? कहता वो अगर हवा खारिज हो जाए, आवाज़ नहीं आए तो उनका वज़ू नहीं टूटता है। मैं कहा अच्छा जी। अब मैं तो परेशान हो गया, मैं बचा था, मुझे क्या पता था कि क्या बात कर रहे हैं। फिर उसने कहा कि वो जुराबों के ऊपर मसा करते हैं। भाई जुराब पे मसा नहीं होता। मेरे मौलवी साहब कह रहे हैं भाई उसने 8 साल लगाए, वो एक उस्ताद है, उस्ताद का रुतबा, उस्ताद अगर जिस जगह पे डंडा मारे वो उस जगह पे जन्म की आग हराम हो जाती है, इतना बड़ा उसका रुतबा है। तो वो कह रहा है वो तो सही कह रहा है वो जो कह रहा है वो तो सही कह रहा है। हम लोगों को किधर पता है? सुनना शुरू किया। अल्लाह पाक इंजीनियर साहब की ज़िंदगी करे, अल्लाह पाक इसको हयाती दे, अल्लाह पाक इसका जो मकसद है वो कामयाब करे। इस जैसे जो लोग हैं बहुत कम सदियों में शायद इस तरह के लोग आते हैं जिन्होंने आके सारी चीज़ें बयान की है। नहीं तो हम लोग तो बाबा जी की घोड़ी और पापा जानी आई लव यू वाले पे बस घुसे रहते, ठीक है, उसी पे कि पेट्रोल बढ़ रहा है तो पेट्रोल कम हो रहा है, हम लोग इसी पे खुश थे। बिजली के बिल पर हम लोग वो करने वाले लोग थे, ठीक है, जमजम लिखने वाले बंदे थे। सच्ची बात है, बिल्कुल। हमारी अवाम आज भी, मैं आपको एक बात बताऊं, तबलीगी जमात के देखें हर बंदे के ना अंदर, हर फिरके के अंदर अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। कुछ समझदार लोग हैं, कुछ समझदार नहीं है, ठीक है, 5 उंगलियां बराबर नहीं है। इस मजमे में बैठे लोग, कुछ लोग जाहिल होंगे ऐसे, कुछ लोग आज भी इधर इस मजमे में मैं आपको बताऊं कि वीडियोस के लिए और तस्वीरों के लिए आए होंगे कि हमारे व्यूज आ जाए, हमारे बल्ले बल्ले हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, बात क्या है, मकसद क्या है? हम लोग इधर आया ना तो मेरी तड़प खींचती है हमें इस बंदे से एक दफ़ा मिलने, यार बंदा कौन है। और ये इस बंदे से मिलने के बाद अगर आज मेरी तस्वीर होता है तो खुदा की कसम मैं जाके अपने स्टेटस लगाऊंगा, 1000 बंदा मेरा स्टेटस देखते और 1000 के 1000 बंदे के सिर्फ एक ही बयान दूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी गुमराह हो गया अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी गुमराह हो गया। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये शख्स तो गुमराह है। सही बात है, बिल्कुल ये ऐसे शख्स ही। गुमराह है इसीलिए, क्यों? क्योंकि ये हक की बात करता है, हाँ, ये हक की बात करता है, ये सच बात करता है, ये हदीस को सही तरीके से आके बताता है। लोग कहते हैं अरबी नहीं आती, ये नहीं आती, छोड़ो, तुम लोग एक दफ़ा खुद करो, गूगल करो, अगर गूगल भी तुम लोग को सही नहीं बताता, हदीस उठाओ पढ़ो, इतना तुम लोग शौक अरबी करो। मसला ये है कि हम लोगों ने बात नहीं करनी, सिर्फ ज़बान चलानी है। हमारे जो बाप दादा का दीन चल रहा है ना, बाप मेरा अगर शिया, दादा मेरा शिया, परदादा मेरा शिया, तो मैं भी शिया। मैं क्यों सुन्नी हूँ, मैं क्यों बरेलवी हूँ, मैं क्यों दीन को समझूँ? बिल्कुल ऐसे। दादा मेरा बरेलवी, परदादा मेरा बरेलवी, मैं भी बरेलवी। बाप मेरा देवबंदी, दादा मेरा देवबंदी, परदादा देवबंदी, मैं भी देवबंदी। मैं मुसलमान नहीं बनूंगा, हमें मुसलमान इस बंदे ने बनाया, मुसलमान इस बंदे ने बनाया, ठीक है ना। इस बंदे ने आके बताया कि मुसलमान हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। अब बहुत से लोग, अब इनका जब कुछ नहीं मिलता फिर इनके एतराज़ात क्या हैं? इनके एतराज़ है भाई वो इमरान खान को बुरा कहता है, भाई वो एक अलग चीज़ है यार, वो एक अलग मामला है, वो नूली की साइड, भाई वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग मामला है, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। आप दीन पर उससे बात करें। अब फिर सबसे बड़ी बात, हमारे जिस वक्त फिरकों के तमाशा मज़ा क्या है? हमारे लोग मज़ा देखना चाहते हैं, लड़ाई देखना चाहते हैं, तमाशा देखना चाहते हैं। बिल्कुल। फिलाना साहब मनाजरे के लिए आ गए, फिलाना साहब मनाजरे के लिए आ गए, वो फिलाने ने मनाजरा नहीं किया, फिलाना भाग गया। जी भाई ये मनाजरा करना किधर से, कौन से, मुझे बताओ ना कि नबी ने आपने कितने मनाजरे किए, आपके साहब ने कितने मनाजरे किए हैं? ये मनाजरे क्या चीज़ है? आप लोग आज उठ कर आते हो, और आके कहते हो कि मनाजरे करो और ये करो। ये मनाजरे मुनाजरे से निकलो बाबा। अल्लाह और अल्लाह के दीन को जो बंदा सही बना रहा है उसको पढ़ो, उसको समझो। आप एक दफ़ा उसको सुनो, सुनने की हिम्मत रखो। मसला ये कि हमें बर्दाश्त नहीं है, हमें बर्दाश्त नहीं है, हम लोग सुनना ही नहीं चाहते। क्यों? इस बंदे, मेरे मौलवी साहब ने इसको गलत कह दिया, बस ये गलत। क्यों? मौलवी साहब ने जन्नत की टिकट उसके हाथ में, उसके हाथ में, सही बात। जिसको टिकट देनी है वो जन्नत में जाएगा, जिसको टिकट नहीं देगा वो जन्नत में नहीं जा सकता, कभी भी नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? मैं खुद पर्सनली मैं वो बंदा हूँ कि इंजीनियर साहब को पहली दफ़ा जब सुना तो मैं गालियाँ दे रहा था। गाली देने का मतलब ये कि मैं जी बुरा भला कह रहा था, बुरा भला कह रहा था। यार ये बंदा पागल है, क्या बातें कर रहा है। लेकिन जब क्यों पता नहीं था,
ایسے ہی؟ علم نہیں تھا، لا علم بالکل تھا۔ ایسے ہی۔ جب اس کو سننا شروع کیا، حدیث کو گوگل کرنا شروع کیا، پڑھنا شروع کیا، ایک دفعہ توجہ کرنا شروع کی، آج الحمدللہ جس جگہ پہ بات آ جائے کہ کوئی کہے نا انجینئر صاحب کو، تو پھر ہم لوگ کہتے ہیں بھائی اس کی غلطی بتاؤ۔ وہ اگر کوئی کلپ ہمیں بیچ کا کلپ اٹھا کے دیکھتے ہیں، یہ بات کر رہا ہے، یہ بات کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں پورا جا کے لیکچر سن، سینڈ ہم تجھے کرتے لنک تجھے ہم شیئر کرتے، تو پورا سن پہلے، صرف سننے کا حوصلہ رکھ، برداشت کرنے کا حوصلہ رکھ۔ گزشتہ روز یہ علامہ جواد نقوی صاحب ہیں، انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی نا انجینئر صاحب کے بارے میں، آپریشن کرتے اور ایسا آپریشن کرتے ہیں کہ بغیر ٹیکے کے کرتے ہیں۔ تو یہ اسٹوری الحمدللہ میں نے جب لگائی تو اس پہ لکھا، تو میرے بہت سے استاد ہیں جو میرے ساتھ ایڈ ہے واٹس ایپ پہ، انہوں نے بھی دیکھے، الحمدللہ ساروں دیکھ کے ریٹ کیا، لو والا ریٹ کیا، لیکن کسی نے اور جواب نہیں دیا۔ جو بات حق ہے نا، ایک بات بتاؤں، حق یہ لوگ بھی سمجھتے ہیں لیکن بولتے ہوئے ڈرتے ہیں، بولتے ڈر ان کا روزگار بند ہو جائے گا، ایسے ہی ہے۔ ان کا روزگار بند ہو جائے گا۔ بالکل اللہ کا واسطہ ہے، میری مجھے کوئی دیکھتا ہے نہیں دیکھتا ہے، مجھے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر مجھے دیکھ کے کوئی بندہ سمجھتا ہے نا، تو ایک چیز کو سمجھو بھائی، دین کی طرف آؤ، کلمے کو پڑھو، دین کی طرف آؤ، احادیث کی طرف آؤ، ٹھیک ہے۔ یہ جو دور چل رہا ہے نا، اس میں اپنے 5 وقت کی نماز پڑھو، یہ شیعہ سنی کے فسادات میں آپ نہیں گھسو۔ جو باپ دادا کے مسائل ہے وہ باپ دادا میں رہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو بچے بھی آگے لڑ پڑتے ہیں، سچی بات۔ کیونکہ باپ دادا تو خود لڑائی جھگڑوں میں مر گئے، ختم ہو گئے، وہ چاہتے ہیں کہ اگر تو وہ بچے بھی اس جنگ کو جاری رکھیں گے تو وہ بھی تباہ ہو جائیں گے۔ مجھے بتائیں، آج یہود و نصارہ سارے ایک پلیٹ فارم پہ کٹھے ہیں، اب مسلمان آج کس جگہ پہ؟ ہم ابھی تک شیعہ سنی بریلوی سے باہر نہیں ہیں، نہیں آئے، دیوبندی سے باہر نہیں ہیں، نہ ہم کبھی آ سکتے ہیں۔ کیوں نہیں آ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں آنے نہیں دیا جاتا ہے، ہمیں آنے ہی نہیں دیا جاتا ہے۔ ایسے کیوں ہمیں کوئی جب اس طرح کا بندہ آتا ہے تو سارے رل کے سارے ایک، ابھی مجھے بتایا نا کہ انجینئر صاحب کے ساتھ کون سا ایسا بندہ جو ایک بندہ بھی اس کے حق میں بولے، گنے چنے لوگ ہیں، اس کے علاوہ سارے بندے بولتے ہیں بھائی سب ایک طرف ہے، یہ ایک طرف ہے، کیوں بھائی یہ گمراہ ہے؟ اتحاد امت کرا دیا۔ اصل بات یہ ہے، وہ اتحاد امت نہیں ہے سر، میرے نزدیک وہ اتحاد امت نہیں ہے۔ صحیح ہے، بالکل ایسے ہے۔ دیکھیں، جب تک ہمارا سنی بریلوی شیعہ والے مسائل ختم نہیں ہوں گے نا، ہم امت نہیں بنیں گے، ہم کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم نے غزوہ ہند لڑنی ہے، ہاں ٹھیک ہے، ہم نے دجال والا وقت آنا ہے، ہم لوگوں نے وہ دیکھنا ہے۔ کیا ہم لوگ اس قابل ہیں کہ ہم لوگ دجال کو دیکھ سکیں؟ پھر صحیح بات۔ انجینئر صاحب کہتے ہیں نا، دجال جس ٹائم آئے گا ہم لوگ تو کہیں گے واقعی آپ ہمارا رحمت اللہ علیہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ تسی سارا کچھ، تسی ساڈے پیو زندہ کرتے ہیں۔ بالکل صحیح کہتے ہیں نا وہ، کہ جب وہ لوگ ہم لوگ کے بڑوں کو زندہ کر رہے ہیں تو پھر ہم لوگ تو اس کو کہیں گے تو خدا بھی ہے، جیسے ہم لوگ کی ایمان ہے۔ کیا ایمان ہے ہم لوگ کی؟ ٹکے برابر ایمان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، ہم لوگ کی ایمان ذرا برابر بھی نہیں ہے۔ ہم لوگ آج بھی یقین مانو شیعہ سنی پہ لڑ رہے ہیں، فسادات پہ لڑ رہے ہیں، ان کو بولو نا کہ فجر کی نماز پڑھی ہے، وہ بولے گے یہ کیا طریقہ ہے؟ عشاء کی اذان، میں خود آپ کو یہ وہ باتیں کر رہا ہوں، میں الحمدللہ وہ بات نہیں ہے کہ کتابی بات ہے یا کہانی بات ہے، یہ وہ باتیں کر رہا ہوں جو میں نے خود نے دیکھی ہے، جو میں نے خود نے سنی ہے، جو میرے آنکھوں کے سامنے ہوئی ہے، وہ بات میں کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص اس بات کو کہتا ہے کہ آپ بتاؤ، میں آپ کو بندے لا کے آپ کے سامنے رکھوں کہ اس بندے نے فلانی جگہ پہ بیٹھ کے یہ بات کی، مسجد کی اس وقت پہ اذان ہو رہی تھی، اس کو آگے سے جب میں نے کہا کہ تو نماز پڑھی ہے، وہ کہے گا نہیں نماز نہیں پڑھی، لیکن شیعہ سنی فساد میں سب سے آگے ہوں میں۔ بالکل ایسے۔ کیوں آگے ہوں؟ کہ بھائی فلانا شیعہ تھا، اس نے یہ کیا، اس نے پتہ اس کو بھی ٹکے گا نہیں ہے۔ 10 دن محرم کے چلتے ہیں، اس میں میں خدا کی قسم ایک بات بتاؤں، مجھے پرسنلی یہ 9-10 محرم کا اگر پتہ چلا تو شیعوں سے پتہ چلا، میرے گھر میں کسی نے نہیں بتایا۔ سچ بولنے کی ہمت رکھو، سچ بولا کرو آگے، اس جگہ پر آ کے بولا کرو، دنیا کے سامنے آ کے بولو، سچ بولنا سیکھو، جھوٹ نہ بولو، جھوٹ کی زندگی سے نکلو بھائی، سچ بولو۔ غلطی ہوئی ہے، ہوتی ہے، ہر انسان سے ہوتی ہے، آپ کے بڑوں سے غلطی ہو اس کو ایکسیپٹ کرو کہ ہاں یار ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، آنے والے وقتوں میں کم سے کم اپنی نسلوں کو بچائیں۔ جب تک غلطی مانو گے نہیں آگے نہیں چل سکتے۔ سر غلطی ماننے والا شخص جو ہے نا میرے نزدیک وہ قابل ہے اور مضبوط ہے، وہ عقلمند ہے اور وہ بہادر ہے، وہ دلیر بندہ ہے، بے شک کہ وہ غلطی اصلاح ہی نہیں ہوگی جب تک ماننا نہیں، اصلاح کیا کرنی ہے؟ کدھر اصلاح ہونی ہے؟ اصلاح ہی نہیں ہونی۔ اب غلطی مانو، ایکسیپٹ کرو۔ ہاں آپ کو اگر کوئی بندہ برا لگتا ہے آپ اس کو پہلے پڑھو، وہ کہتے ہیں تنقید بھی مکمل تحقیق کے بعد ہوتی ہے۔ بالکل جب آپ نے مکمل تحقیق نہیں کی آپ اٹھ کے کیسے کسی پہ تنقید کر سکتے ہو؟ بالکل صحیح، آپ تنقید اس وقت تک کر ہی نہیں سکتے ہو جب تک کسی پہ مکمل تحقیق نہیں کرو۔ بالکل صحیح۔ باقی آپ کا نام؟ میرا نام فرحان قریشی، محمد فرحان قریشی۔ محمد فرحان بھائی۔ فرحان بھائی بس مختصر سے کچھ جذبات تھے جو میرا بڑا دل تھا۔ جی جی بالکل۔ باقی اینڈ پہ بھی کہنا چاہوں گا پاپا جانی آئی لو یو، پاپا جانی آئی لو یو۔ باقی ہمارے جتنے بھی علماء ہیں جو اپنا چورن بیچ رہے ہیں بیچتے رہو اسی طرح، لیکن ایک وقت آئے گا انشاءاللہ امت جڑ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جو آپ لوگوں نے لڑائی والے فسادات ڈالے ہوئے تھے اللہ کے حکم سے وہ ختم ہو رہا ہے، وہ سب ایک طرف ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کر رہا ہے، اللہ عقل دے رہا ہے، اللہ لوگ پیدا کر رہا ہے، اللہ لوگ دنیا میں لا رہا ہے۔ ہر دور میں تھے یہ سوشل میڈیا کی ایک ایسی پاور ہے نا، خدا کی قسم اس نے ایک دفعہ دین کا بھی نظام بدل کے رکھ دیا ہے۔ اس کو اگر صحیح طریقے سے دیکھا جائے، لوگ اس کو گالیاں دیتے لیکن سوشل میڈیا نے بھی ایک دفعہ نظام بدلا ہے۔ بے شک ایسے ہی ایسے ہی۔
باقی ہر گھر میں جو ہے نا اللہ کا پیغام جائے گا. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے, بے شک بے شک پریڈکشن ہے, تو یہ جانا ہی تھا. آپ مانو نہ مانو, جانا ہی تھا. یہ دیکھ لو سوشل میڈیا آگے آ رہا بے شک بے ہے. اللہ شک تعالیٰ ہر جگہ پہ جا رہا ہے. کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو اس چیز کا اب تک میرے خیال سے پتہ نہ ہو. ہر بندے کو پلیٹ فارم کا پتہ ہے, ایسے ہر بندہ سنتا ہے انجینئر صاحب کے بارے میں. میں یقین مانو یہاں سے آنے سے پہلے 6 سے 7 بندوں کو میں نے رابطہ کیا. میں کہا یار چلو چلیں گے ادھر. میں لاہور تھا, لاہور سے میں نے فون کیا کیونکہ میرے ساتھ ایک اسٹوڈنٹس کی تنظیم وغیرہ بھی ہے, تو وہ بھی چلتے ہیں. تو میں نے ادھر کے اس کے جو چیئرمین صاحب تھے, جس کو ہم لوگوں نے چیئرمین صاحب بنایا ہے, کاشف آزاد بھائی, ان کا بھی نام لوگ شاید ان تک ویڈیو جائے, اللہ پاک ہدایت دے. ان کو میں نے فون کیا, میں نے کہا کہ کاشف بھائی اس طرح جا رہا ہوں, چلو. پہلے تو کہتا کدھر جانا ہے, پھر بعد میں کہتا ہے یار میری ڈیوٹی ہے. پھر یہ وہ جب نام سنا انجینئر صاحب, پھر وہ کہتا ہے ڈیوٹی ہے. میں سمجھ گیا, میں کہا ٹھیک ہے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. کیونکہ ایک ہم لوگ تو آ رہے تھے, ٹھیک ہے, بندے ہم لوگ ساتھ آ رہے تھے, جو کوئی نہ کوئی 4 بندے اپنے آ جائے اٹھ کر تو بہتر ہے. شیعہ ہونا, دیوبندی ہونا, بریلوی ہونا, یہ ہونا, فلانا ہونا, ٹیر ہونا, ان سب سے نکلنا جو ہے ہم لوگ کے فائدے میں. میں آپ کو اپنا بتاؤں, پرسنلی بتاؤں تو میرے خاندان میں بہت سے مختلف فرقوں کے لوگ ہیں, اور بہت سے مختلف طرح کے لوگ ہیں. میں آج تک کبھی کسی پہ بات نہیں کرتا ہوں. ہمارے ان کے آگے آپ نے دعوت رکھی ہے, بات کرنا شروع کی ہے. بات دیکھیں, ہو سکتا ہے بات اثر کر جائے یار, یا نہیں. اکثر بات کی جاتی ہے. ہاں, اکثر بات کی جاتی ہے, لیکن بات ہمارا مسئلہ پتہ کیا سر, میں اپنے گھر کا سب سے چھوٹا ہوں. ٹھیک ہے, میرے بعد خاندان میں شاید ایک چھوٹا کزن ہے, یعنی کہ ادھر سے بھی میں چھوٹا ہوں, ادھر سے بھی میں چھوٹا ہوں. تو چھوٹے کی بات کون سنتا ہے, لیکن چھوٹا کون سے پاپڑ بیل کے بیچے, چھوٹا کیا کر کے بیٹھا, چھوٹا نے کیا دنیا دیکھی, چھوٹا نے کیا پڑھا ہے, چھوٹے نے کیا سنا ہے, کوئی پرواہ نہیں, فرق ہے. بالکل بڑا جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے. بڑے کو پتہ بھی ہے کہ چھوٹا ٹھیک ہے, لیکن میں بڑا ہوں. اب بڑا تو غلط نہیں ہوگا, یہ پاکستان ہے. ٹھیک ہے, ہم امریکہ میں تو پیدا نہیں ہوئے کہ ہم لوگ اپنی بات کو حق مانے. ہم لوگوں نے کہنا نہیں, جو بڑے نے کہہ دیا بڑا ٹھیک ہے, چھوٹے نے کہہ دیا چھوٹا غلط ہے. اللہ خدا کرے چھوٹا صحیح بھی ہو, لیکن چھوٹا ہمیشہ سے غلط ہے اور غلط رہے گا. اس نظام کو بدلنا پڑے گا, اس لوگوں کو بدلنا پڑے گا. اللہ کرے گا, ہم لوگ صرف دعا کر سکتے ہیں. دیکھیں جی انشاءاللہ یہ باتیں جو آپ نے بتائی نا, بالکل ایسا ہی ہم نے صدیوں سے اس طرح ہی دیکھا ہے. لیکن اب وقت بدل رہا ہے, بہت بدل رہا ہے. یہ دیکھ رہے ہو آپ کتنے لڑکے اور ینگ جنریشن ہے, بالکل ایسے, اور یہ آپ سارے آئے ہو نا, سارے گھوم رہے ہیں, اور ہر سنڈے ماشاءاللہ الحمدللہ اس طرح کے لوگ آ رہے ہیں. اب تبدیلی آ نہیں رہی, آ گئی ہے الحمدللہ. اب گھر گھر میں یہ جو نا آگ لگ چکی ہے. اس محرم میں یقین مانے بہت سی چیزیں مجھے دیکھنے کو نظر آئی اور مجھے بڑی خوشی. میں نے کہا یہ کام صرف انجینئر صاحب کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ کسی کا نہیں. اب یہ ہر گھر آگ لگ چکی ہے الحمدللہ. کوئی مان رہا ہے کوئی نہیں مان رہا, لیکن یہ نہیں ہے کہ اب تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے میری ایک چھوٹی سی گزارش بھی, اگر یہ میرا پیغام ان تک گیا ہے, جی یار ہر عام و خاص کے لیے عام ہو, لیکن جو آپ نے سیکیورٹی کا نظام رکھا, خدا کی قسم اس نے ناڑا بھی چیک کیا, مجھے خوشی ہوئی ہے. ہاں بہت اچھی بات ہے, ایسے ہی ہے, بہت اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. اس لیول کی تلاشی رکھو, لیکن ہر عام و خاص کے لیے آپ عام ہو. جی ایسے ہی, آپ تک کی رسائی ایک مثال ہے. ہم جیسے بہت سے لوگ نوجوان ایسے ہیں جو تڑپے میں ہیں, جس طرح آپ بریلویت کو چھوڑ کے اس طرف آ گئے ہیں نا, دین کی طرف آ گئے, اللہ اور اللہ کے دین کو سمجھا. میں نے آپ کو پڑھا, میں ایسے ادھر نہیں آ کے بیٹھ گیا, میں نے آپ کو سنا, آپ کے بارے میں آپ کی تاریخ پڑھی, آپ کیا کرتے ہو, کتنا کماتے ہو, کدھر سے آتے ہو, آپ ایک چیز دیکھی, اس کے بعد میں ادھر آ کے بیٹھوں. وہ کہتے ہیں کہ تنقید بھی کرے تو تحقیق کے بعد, اگر کسی بندے کے پاس جا بھی رہے ہو تو تحقیق کے بعد جاؤ, اس کے علاوہ نہ جاؤ. تو اس کے پاس اگر آ رہے ہیں تو سارا کچھ دیکھ کر آ رہے ہیں. تو میرے ان سے بھی صرف ایک ہی بات ہے کہ ہم جیسے جو کچھ نوجوان ہیں ان کے سوالات بھی آپ لیں, آپ لے رہے ہیں, بہت کر رہے ہیں جتنا آپ کا بس ہے, لیکن اتنی تعداد لینا اتنا آسان بھی نہیں. جتنا آپ کر سک رہے ہیں آپ کا بہت وسط ہے, بہت زبردست ہے. اللہ پاک آپ کے اس کام کو مزید بڑھائے, آپ کے ساتھ اس طرح کے جو قافلے ہیں اس کو مزید بڑا کرے, آپ کے ساتھ مزید اسٹوڈنٹس کی تعداد جڑے, ہماری جتنے بھی عوام, اللہ پاک سب کو ہدایت دے, سب سے پہلے مجھ کو ہدایت دے. آمین. سب سے پہلے مجھ کو ہدایت دے. بالکل جی بالکل, مجھ کو صحیح دین کی ہدایت دے, پھر اس کے بعد کسی اور کو ہدایت دے. آج فرسٹ ٹائم آئے ہیں؟ میں آج فرسٹ ٹائم آیا ہوں. فرسٹ ٹائم آیا ہوں. دل بڑی دیر سے تھا, لیکن بس اللہ پاک نے شاید آج ادھر حاضری رکھی تھی, اللہ پاک کی طرف سے آ گئے. 3 راتوں سے ہم لوگ بس جاگ سو والے حساب ہے, اس کے بعد بس ادھر تک پہنچے. اچھا لگا آپ سے بات کر کے, جزاک اللہ. آج انشاءاللہ آپ کی انجینئر صاحب سے ملاقات بھی انشاءاللہ ہوگی انشاءاللہ. پھر آپ نے جا کے لگانا اور نعرہ مارنا کہ میں واقعی گمراہ ہوں. ضرور. جزاک اللہ. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.